بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے اور ڈیٹ آج 16 ہے 16 جنوری، اور ٹاپک ہمارا لعان کا ہے۔ لعان اس کا مفہوم لعان کا ہے، لعان کا مصدر ہے اور یہ لعانہ سے ماخذ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لعنت کرنا، دور کرنا، نیز ملامت یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرنا بھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔ فقہ اسلام میں زوجین میں سے ہر ایک کی جانب قسم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب الہی کی شہادت دینا لعان کہلواتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور اس بات پر ان کے علاوہ دوسرے گواہ بھی نہیں، تو وہ الزام لگانے والے کی شہادت یہی ہے کہ وہ 4 بار خدا کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور 5 بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ پس یہ داغ عورت کے دامن میں اسی وقت دھل سکتا ہے جب وہ بھی 4 بار قسم کھا کر کہے کہ یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر مرد الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا قہر عذاب نازل ہو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سورہ نور کی ان آیات کے شان نزول پر مفسرین متعدد واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں 2 مشہور واقعات بیان ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بلال بن امیہ کا واقعہ، حلال بن امیہ کا واقعہ۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ حلال بن امیہ نے آ کر اپنی بیوی معاملہ پیش کیا جس میں اس کو بیوی کی بچشم خود ملوث دیکھا تھا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر قد حذف نازل ہوگی۔ حلال نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے پاس آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا، بالکل صحیح واقعہ پیش کر رہا ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچائے گا، اور اس پر آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حلال اور اس کی بیوی عدالت نبوی و شہادتوں میں لے کر حاضر کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کو حکم سنایا، پھر فرمایا خوب سمجھ لو کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ حلال نے کہا میں نے اس پر بالکل صحیح الزام لگایا۔ عورت نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ چنانچہ ان دونوں کو ملعنت کروائی گئی۔ پہلے حلال آیا اور حکم قرآن کے مطابق قسم کھانا شروع کی، اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، پھر تم میں سے کوئی توبہ کر لے گا۔ 5ویں قسم سے پہلے حاضرین نے حلال سے کہا کہ خدا سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ 5ویں قسم پر عذاب واجب کر دی جائے گی۔ حلال نے کہا کہ جس خدا نے میری پیٹھ بچائی ہے وہ آخرت میں بھی مجھے عذاب نہ دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے 5ویں قسم کھائی۔ پھر عورت اٹھی، اس نے بھی قسمیں کھائیں۔ 5ویں قسم سے پہلے اسے روکا گیا کہ خدا سے ڈرو، آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب آسان ہے۔ یہ آخری قسم تم پر عذاب واجب کر دے گی، لیکن اس نے 5ویں قسم کھا لی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تفریق کرا دی اور فیصلہ فرمایا کہ ان کا بچہ جو اس وقت پیٹ میں تھا ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کا نہیں پکارا جائے گا۔ اویم العجلانی کا واقعہ ہے کہ لعان کا وجوب۔ اویم العجلانی کی روایت ہے کہ اس حدیث میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ اویم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اور شخص کو دیکھے تو کیا کرے، اور اگر وہ اسے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دیں گے؟ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے، جاؤ اور جا کر اسے لے آؤ۔ بعد ازاں ہم نے لعان کیا۔ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ میں سے اپنے آپ پر رکھو تو گویا میں جھوٹا ہوں، اور انہوں نے آپ کے حکم سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دیں اور ان طلاقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا، اس کے درمیان جدائی کرا دی۔ طریقہ لعان۔ مذکورہ واقعات کے مطابق لعان کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر 4 قسمیں اللہ کے نام سے اس طرح کھائے کہ اس نے اپنی بیوی کو ارتکاب زنا کرتے دیکھا،
5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ بعد ازاں بیوی اس کے برعکس 4 مرتبہ گواہی دے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ پاکستان آرڈیننس 1979 کے دفعہ 44 میں لعان کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی خامد کسی عدالت میں اپنی بیوی کے خلاف زنا کا الزام لگائے اور بیوی اسے درست نہ مانے تو اس پر مندرجہ ذیل طریقے کا اطلاق ہوگا۔ یہ خامد عدالت کے روبرو حلف اٹھائے گا کہ میں قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے خلاف زنا کا الزام لگانے میں سچا ہوں، اور 4 دفعہ ایسی ہی قسم کھانے کے بعد کہے گا کہ اگر میں اپنی بیوی کے خلاف زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ پھر اس کے برعکس حامد کے جواب میں بیوی عدالت کے روبرو حلف اٹھا کر کہے گی کہ میں قادر مطلق کی قسم کھاتی ہوں کہ میرا شوہر میرے خلاف زنا کا الزام لگانے میں یقیناً جھوٹا ہے، اور 4 دفعہ کہنے کے بعد کہے گی کہ اگر مجھ پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر پروردگار کا عذاب نازل ہو۔ لعان کی شرائط: میاں بیوی عاقل اور باعقل ہوں، ان کی گواہی معتبر ہو، عورت جرم سے انکار کرتی ہو، الزام لگانے والے شوہر ہو جو پہلے الزام تراشی میں سزا نہ پا چکا ہو اور اس پر مشغلہ نہ رہا ہو، شوہر نے گواہ پیش نہ کیے ہوں، دعویٰ سلامی حکومت کے سامنے دائر کیا گیا ہو اور اگر سب باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو لعان نہیں ہوگا۔ احکام و مسائل: فقہی احکام میں بعض متفق علیہ ہیں اور بعض میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت اور مرد دونوں کسی سزا کے مستحق نہیں۔ مرد اپنے بچے کی نسب کا منکر ہو اور بچہ صرف ماں کا قرار پائے گا، باپ کی طرف منسوب نہ ہوگا اور نہ اس سے میراث پائے گا، ماں اس کے وارث ہوگی اور وہ ماں کا وارث ہوگا۔ عورت کو زانیہ اور اس کے بچے کو والد الزنا کہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، خواہ لعان کے وقت اس کی حالات ایسے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو اس کے زانیہ ہونے میں شک ہے۔ جو شخص لعان کے بعد اس پر یا اس کے بچے پر سابق الزام کا اعادہ کرے گا وہ حد کا مستحق ہوگا۔ پھر آگے ہے کہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، جس طرح سلائی اور کنویں میں رسی اختلاف 2 مسئلوں میں ہے کہ ایک لعان کے بعد اور مرد اور عورت کی علیحدگی کیسے ہو، دوسرا یہ کہ لعان کے بنا پر علیحدہ ہو جانے کے بعد کیا ان دونوں کا پھر مل جانا ممکن ہے۔ پہلے مسئلے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ جب مرد لعان سے فارغ ہو جائے اس وقت جدائی خود بخود واقع ہو جاتی ہے، خواہ عورت جوابی لعان کرے یا نہ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جب دونوں لعان سے فارغ ہوں تب فرقت واقع ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لعان نے فرقت خود واقع نہیں ہوتی بلکہ عدالت کے تصدیق کروانے سے ہوتی ہے۔ اگر شوہر خود طلاق دے دے تو بہتر ہے، ورنہ حاکم عدالت اس کے درمیان تفریق کا اعلان کرے گا۔ دوسرے مسئلے میں امام مالک اور امام یوسف اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لعان سے جو زوجین جدا ہوئے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے سر پر کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، دوبارہ باہم وہ نکاح کرنا بھی چاہیں تو کسی حلال حال میں نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ ہے کہ اگر شوہر اپنا جھوٹ تسلیم کر لے اور حد قذف جاری ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ آج پھر یہ اگلا تھوڑا سا چیپٹر بھی پڑھ لیتے ہیں کہ واقعی عفق کے معنی ہے بات کو الٹا کر دینا، حقیقت کے خلاف کہنا، کچھ بنانا، اور یہ کافی اہم ہے۔ واقعہ عفق جو ہے یہ کافی اہم ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے اکثر پیپر میں اس میں سے آتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ مدینہ کے منافقین نے جن کے رئیس عبداللہ بن ابی تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی کہ فتنہ اٹھایا تھا کہ جس کا مقصد مسلمان کو اخلاقی تفوق کو ختم کرنا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق شعبان 60 ہجری میں پیش آیا، جس کے تفصیل یوں ہے کہ واقعے کی تفصیل: جو لوگ بہتان حضرت عائشہ پر گھڑا لائے اور وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ منافقین ہیں، اس واقعے کے اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے نتیجے کے لیے ایسے خیر ہے۔ جس نے اس پر جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کے ذمہ داری کا بڑا حصہ عبداللہ بن ابی پر اپنے سر لیا اس لیے ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس وقت لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ نیک گمان کیا اور نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائے اور یہ گواہ نہیں لائیں گے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم پر نہ ہوتا تو جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔
اس وقت تم بڑی غلطی کر رہے تھے جب تمہارے ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا۔ تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ تم نے کیوں نہیں اسے سننے میں کہہ دیا؟ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، ایک بہتان عظیم ہے۔ چلیں بس اتنا کافی یہاں تک، کل پھر اس کے انشاءاللہ مزید ڈیٹیل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔